اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم سب دیکھتے ہیں، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ نہیں دیکھ سکتا اسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا نام مرسلین۔ اور آپ کا؟ سلمان رسول۔ ماشاء اللہ، زبردست بھائی مرسلین، اور آپ سلمان رسول، اس کی کیا وجہ ہے سلمان کے ساتھ رسول لگایا آپ نے؟ ہمارے نام میں سبھی کے ساتھ مطلب چلتا آ رہا ہے۔ میرے دادا کا نام طالب رسول ہے، اور میرے پاپا کا سلیمان اختر رسول ہے، چاچا کا، سبھی کے نام میں مطلب رسول ہے۔ گھر پہ بھی، بچوں میں، میرے سے، اور بہنوں میں چاند لگتا ہے۔ اچھا میری دادی کا نام چاند بیگم تھا، جی جی تو اسی کے حساب سے میری بہن کا نام چاند زوہا ہے، اچھا، چاند سدرا ہے، مطلب سب کے نام میں چاند لگا دیں۔ جی۔ اس کی کیا وجہ ہے اسپیشل؟ بس وجہ یہ دادا دادی کے نام سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ دادا الہی نام چل رہا ہے، مطلب جی۔ ادھر ڈائریکشن چل رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو بھی لگا انہوں نے بہتر لگا۔ بہرحال چاند کا تو ایک لوگ سمجھتے ہیں، اور جو بندے خوبصورت ہو اس کے سامنے چاند لگا دے تو وہ سب پسند کرتے ہیں بھائی۔ ایک ہمارے سے دوست ہو، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ میں چاند ضرور لگاتے ہیں۔ چلیے خیر، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، جو آپ نے لگایا رسول، رسول کسے کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں ہے رسول۔ رسول تو موسیٰ علیہ السلام کے نام میں بھی ہے۔ جی، بس ہم تو مطلب اسی سے ہی کنیکٹ ہیں۔ چلیے ماشاء اللہ، بڑھیا بات ہے بھائی نا۔ اصل رسول بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ان کو رسول کہتے ہیں۔ رسول ان کو کہتے کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو نئی شریعت دی ہے، نئی شریعت جن کو ملی ہے انہیں رسول کہتے ہیں۔ اور رسولوں کے اندر 4 بڑے رسول ہیں، جن میں سب سے بڑے جو نبی ہیں وہ ہمارے ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ تو نبی اور رسول کے اندر ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے نبی بنایا، جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور جن کو نبی بنایا تو وہ تو سب تو نبی ہو گئے۔ اس کے علاوہ جن کو اللہ نے رسول بتایا، یا یہ رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کی آیت ہے، تو اسپیشل بات رسول کو کہی گئی ہے۔ رسول کسے کہا؟ جس کو نئی شریعت بھی دی گئی ہو۔ بھائی ہمارے نبی سے پہلے قرآن تھی؟ نہیں۔ کس کو ملی قرآن؟ ہمارے نبی کو۔ ہمارے نبی کو ملی نا، تو ہمارے نبی رسول ہو گئے، نبی کے ساتھ ساتھ رسول۔ جو اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے ان سب کو نبی کہیں گے، لیکن رسول سب کو نہیں کہیں گے۔ رسول کسے کہیں گے؟ جن کا وہ درجہ ہے، جن کو نئی شریعت ملی، نئی شریعت۔ جن کو پرانی پہ کام کر رہے وہ اسے رسول نہیں کہیں گے، اسے نبی کہہ دیں گے، پیغمبر کہہ دیں گے۔ اور جو رسول کہیں گے وہ کسے کہیں گے؟ جن کو نئی شریعت ملی۔ اچھا، جیسے تھوڑی سی اور بات کریں نبی کے بارے میں، پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ جو ہم تک میسنجر جی جی جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہیں، جی، جن کے پیغام پہنچنے والے کو پیغام پہنچانے آپ اسے انگلش کا لفظ بولتے ہیں پوسٹ مین۔ پوسٹ کرتے ہیں وہ ہر چیز کو، جو اللہ کی طرف سے بات آئی تھی انہوں نے آگے پوسٹ کر دی، اپنے تک سیمت نہیں رکھی ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ میری امت کے اندر آئے ہیں، جو لوگ میری امتی ہیں، ان لوگوں لازم بنتا ہے اگر ان پر ایک آیت بھی آ جائے وہ بھی دوسروں تک پہنچا دو۔ جی۔ ہم سے ایسے بھی ہمیں زیادہ نہیں پتہ، ہمیں کتنا پتہ ہے کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جن لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ، ہم پر لازم بنتا ہے کہ یہ بات ہم ان تک پہنچائیں۔ بے شک، یاد رہے گی؟ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں جی، انشاءاللہ یاد چلیے ہے۔ ماشاء اللہ، بڑھیا۔ اچھا، کلمہ ہمارا جو شروع ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو بندہ اس بیس پر اس کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصتی پا جاتا ہے، اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے اسے۔ سنا ہے آپ نے ایسا؟ جی بے شک۔ اکثر لوگ تبلیغ والے ایسا بولتے ہیں، ہاں جی، ہاں بولتے اور ہیں۔ جبکہ حدیث کے اندر یہ بات واضح طور سے لکھی ہے۔ اور کیوں لکھی ہے؟ کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت جو ہے وہ چھوٹی ہے نا؟ جی یاد رہے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم نمازی پڑھتے ہیں، ہم پر نماز کتنی فرض ہیں؟ 5 نماز فرض ہے۔ 5 بتا رہے بھائی؟ 5 ہی ہیں جی۔ جی بالکل 5 ہی نماز۔ چلیے ماشاء اللہ۔ اچھا، ان 5 نمازوں کے نام کیا کہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ 5 نمازیں ہوں گی۔ اچھا، یہ نماز جو ہماری 5 ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نماز فرض ہے؟ فرض نہیں ہے وہ تو، اس کے بعد تو نفل آ جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔ جی۔ اچھا، جیسے نفل نماز کی آپ نے بات کی ہے، نفل نمازیں کون کون سی؟ نفل یہ ہو گئی جی، تعجب والی ہو گئی نفل جی جی جی، اور بھی ہوں گی بہت۔ اور بھی ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا، ٹوٹل کتنی نمازیں ہیں جو نفل ہے؟ اس میں سے لوگ پڑھتے ہیں نا، نفل کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، کبھی پڑھ سکتا ہے،
لیکن کچھ مقام اسپیشل میں رکھے گئے ہیں. وہ کون سی نمازیں ہیں, کتنی نمازیں ہیں؟ ایک تو ہو گئی جی یہ تعجب والی. جی 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 اشراق کی ہوتی ہے ایک. جی جی ماشاء اللہ. اور جیسے جب ہم کبھی جماعت لے کے جاتے ہیں جی جی اس میں جا کے نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ, وہ مسجد کا مطلب حق ادا جو حق کرتے ہیں مانتے جی. وہ بھی نفل میں ہی آتی ہاں ہیں. وہ میں آپ کو بتایا نا, آپ نہ گھر میں گئے تو جی. گھر کے لیے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جی آپ سفر میں جانا چاہ رہے ہیں, سفر سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ نفل کی کوئی قید نہیں ہے, جی جی. لیکن کچھ نمازیں اسپیشل میں ہیں. جیسے آپ نے ایک بتایا, اشراق, چاش, ایک اشراق, ایک چاشت, 2 ایک بھائی نے بتائی, تہجد. تہجد, ایک اور رہ گئی. 4 نمازیں جو ہم نفل. دھیان نہیں آ رہی بس. چلیے میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ اور اس کا بڑا اجر ہے, بڑا انعام ہے. اس کا جو چوتھی جو نماز ہے وہ ہے مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے, اسے بولتے ہیں اوابین. اوابین. اور اوابین کے بارے میں بہت بڑی باتیں آئی ہیں. جو فرمایا جو اوابین کی 6 رکعتیں پڑھ لے اسے اللہ سبحانہ وتعالی 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دیتا ہے. سبحان. کتنا آسان ہو گیا. حج عمرہ کرنے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ چھوٹی سی بات 1 لاکھ روپے عمرہ کے لیے, اور حج کے لیے تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے, اتنا خرچ آتا ہے. لیکن جو بندہ اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھ لیتا ہے اس کے لیے حج عمرہ مقبول کا ثواب رکھا ہے. کتنا آسان ہو گیا. دین اسلام از ویری سمپل, اس سے آسان کوئی دین نہیں ہے. آگے فرمایا اس کے بارے میں. اگر آپ تہجد کی بات کرتے ہیں, ایک بزرگ خواب دکھایا گیا کہ ان کی خواب کے اندر کچھ راتیں خوبصورت اور ایک رات کالی. فرمایا جی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس رات آپ سوئے تھے وہ تو رات آپ کی کالی ہو گئی, اور جس میں آپ نے جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہے وہ رات آپ کی نورانی اور خوبصورت ہو گئی. کتنی آسان ہوگی. اور چوتھی نماز کے بارے میں بتایا, چاشت کی نماز کے بارے میں. چاشت کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ چاشت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ لے اس نے ہر جوڑ کا حق ادا کر دیا. جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ ہر جوڑ کے عوض ایک صدقہ اللہ کے نام پر دے. اگر ہاتھ نہ موڑے تو اس کے میرا ہاتھ سلامت رہا, میں ایک صدقہ اللہ کے نام پر دوں. تو کتنے جوڑ ہیں انسان کی جسم کے اندر؟ 200. نہیں, وہ ہڈیاں ہوتی ہیں. اچھا وہ ہڈی ہیں. وہ ہڈیاں ہوتی ہیں. جوڑ ہوتے ہیں 360. 360. اور ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ دینا. اگر آپ مان لیجیے ایک صدقہ 1 روپیہ ہے تو 360 روپے پر ڈے دینے پڑیں گے بندے کو. لیکن جو بندہ چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو چاشت کی نماز کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے ہر جوڑ کی طرف سے اس کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے. تو دین اسلام از ویری سمپل, اس سے آسان کوئی دین نہیں. لیکن ہم نے کتنا ہارڈ کر رکھا کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. اچھا یہ بات تو ہماری گہرائی والی بات تھی, علم والی بات تھی. ایک تھوڑی بات کر لیتے ہیں, تھوڑی سی آپ کو کنفیوز کرنے والی. کر دیں آپ کو کنفیوز؟ کر دو جی کنفیوز. اور کیا بات سے ہی تھوڑی کنفیوز ہونے والی ہے, تھوڑی ڈیفیکلٹ بات ہے, سمجھو گے تو انشاءاللہ یاد رہے گی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہم سب دیکھتے ہیں, وہ ہر چیز کر سکتا ہے. اللہ نہیں دیکھ سکتا, اسے ہم دیکھ سکتے ہیں. سوال سمجھے ہمارا؟ جو اللہ نہیں دیکھ سکتا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس یا بتائیے. میں نے آپ کو بتایا نا تھوڑا سا ہلانے والا ہے, تھوڑا کنفیوز کرنے والا ہے. کنفیوزنگ ہے. اچھا تھوڑے کنفیوز ہے نا, اسے بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, کنفیوژن. وہ بات کر دینا آپس میں. پہلی والا سوال ہے, اچھا اچھا. ایک طرح کی پہلی ہو گئی. اچھا چلے مل کے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت بڑھیا. ہمارے جو مسلمان بھائی آپ انہیں کیا پیغام دو؟ سب سے پہلا پیغام تو یہی ہے کہ دین کی راہ پر چلیں, صحیح. 5 وقت کی نماز پڑھیں. جی جی. بس سب سے زیادہ مین تو یہی ہے جو آدمی کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. چلیے ماشاء اللہ. آپ کیا کہیں گے؟ یہی ہے جی. سیم ٹو سیم. سیم ٹو سیم. چلیے ماشاء اللہ, دونوں کے بھیا نصیحت اچھی ہے. اچھا جو ہمارا سوال ہی ہمارے آڈینس کے ساتھ میں ہے کہ جو آپ سے ہم نے سوال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نہیں دیکھ سکتا ہے اسے انسان دیکھ سکتا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ کمنٹ باکس کے ذریعے سے آپ ہم تک ضرور پہنچائیے. بات اگر آپ کی صحیح ہوئی تو انشاءاللہ اسے پن کر دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.